بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھمیٹکس کلاس 6 کی ایکسرسائز نمبر 5.1 آج حل کرتے ہیں۔ 5.1 کی کویشچن نمبر 1 ہے آئیڈینٹیفائی ویل ڈیفائن سیٹس امانگ دیس۔ یہ سیٹس انہوں نے دیے اور کہتے ہیں اس میں ویل ڈیفائن سیٹ جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرے، یہ الگ کرے۔ ویل ڈیفائن کا مطلب ہے کہ اچھی طرح جس کا جو ڈیفائن کیا گیا ہو، یعنی وہ معلوم ہو، اچھی طرح اس کا مقدار معلوم ہو، تو اس کو کہتے ہیں ویل ڈیفائن سیٹ، کہ اس میں کوئی شک نہ ہو۔ تو کویشچن کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا لائک کرنے سے ہمارا ویڈیو پروموٹ ہو جائے گا اور یہ ویڈیو آگے چلے گی، ورنہ یہ نہیں چلے گی۔ تو آپ اسے ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پہلے سے ہی لائک کریں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کویشچن نمبر 1 کی جز نمبر اے ہے سیٹ نیم اے۔ یہ بڑا کیپٹل اے جو ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ سیٹ کا نام ہے۔ مساوی دا سیٹ آف دا گریڈس ان یور اسکول۔ تو یہ جو ہے یہ ویل ڈیفائن سیٹ ہے، یعنی اسکول میں کتنے گریڈ ہے، کتنے کلاس ہے، تو یہ تو معلوم ہے، تو یہ ویل ڈیفائن ہے۔ ایک اسکول میں کتنے کلاس ہوتے ہیں تو یہ ویل ڈیفائن ہے، یعنی یہ اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اس کو آپ اسی طرح ٹیک مارک کریں۔ جز نمبر بی اور سیٹ کا نام بی، سیٹ بی دا سیٹ آف انٹرسٹنگ گیمز۔ تو دلچسپ کھیلوں کا سیٹ، تو یہ ویل ڈیفائن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کا ایک کھیل میں دلچسپی ہے، کسی کے دوسرے کھیل میں، تو یہ معلوم نہیں ہے، ویل ڈیفائن نہیں ہے، اچھی طرح یہ معلوم نہیں ہے، تو یہ ویل ڈیفائن نہیں ہے۔ ہم ویل ڈیفائن سیٹ پر ٹک مارک کریں گے۔ اور اس طرح سی نمبر جز میں اور سیٹ کا نام سی، یہ کیپٹل سی جو لکھا ہوا ہے مساوی کی اس طرف، اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ کا نام ہے۔ تو سیٹ کا نام سی دا سیٹ آف دا پروونشل کیپٹلز آف پاکستان۔ صوبائی دارالخلافہ، پاکستان کی صوبائی دارالخلافہ۔ تو یہ ویل ڈیفائن ہے، یعنی پاکستان کی کتنی صوبے، 4-5 صوبے اور اس کے دارالخلافوں کے نام جو ہے وہ معلوم ہے، تو یہ ویل ڈیفائن سیٹ ہے، یہ اچھی طرح معلوم ہے۔ اسی طرح ڈی نمبر جز اور ڈی سیٹ دا سیٹ آف دا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس۔ تو یہ جو ہے یہ ویل ڈیفائن نہیں ہے، اسٹوڈنٹس انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس اچھی طرح معلوم نہیں کیا جا سکتا، تو اسی لیے یہ سیٹ جو ہے یہ بھی اچھی طرح معلوم نہیں ہے، تو یہ ویل ڈیفائن نہیں ہے۔ اسی طرح جز نمبر ای اور سیٹ کا نام ای دا سیٹ آف ایزی کویسچن ان دا ایگزام۔ تو یہ بھی ویل ڈیفائن نہیں ہے، یعنی ایگزام میں کسی کو ایک کویسچن ایزی ہوگا، کسی آسان ہوگا اور کسی کے لیے دوسرا کویسچن آسان ہوگا، تو یہ بھی ویل ڈیفائن سیٹ نہیں ہے۔ اس طرح ایف نمبر جز اور سیٹ کا نام ایچ دا سیٹ آف دا بگ اینیملز۔ دنیا میں کتنے بگ اینیملز ہیں اور کسی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی ویل ڈیفائن سیٹ، میرے خیال میں تو یہ ویل ڈیفائن سیٹ نہیں ہے۔ بگ اینیملز کوئی ایک کو بڑا اینیمل، بڑے بڑے جانور، تو بڑے بڑے جانور کوئی ایک کو بڑا جانور کہے گا، کوئی دوسرے کو ہاتھی کو بڑا جانور کہتا ہے، تو کوئی بھینس کو بھی کہتا ہے، تو کوئی گائے کو بھی بڑا جانور کہا جا سکتا ہے، تو یہ ویل ڈیفائن میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جز نمبر جی اور سیٹ کا نام جے دا سیٹ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پاکستان کی وزیر اعظم کا سیٹ، تو یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے اب تک جتنے بھی وزیر اعظم آ چکے ہیں سب کے نام معلوم ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ویل ڈیفائن سیٹ ہے۔ اسی طرح جز نمبر ایچ ہے دا سیٹ آف دا اسمال برڈ ان دا اسکائی۔ تو یہ بھی ویل ڈیفائن نہیں ہے، یہ معلوم سیٹ نہیں ہے۔ چھوٹے پرندے کتنے ہیں، تو یہ کیا صحیح پتہ اس کا ویل ڈیفائن نہیں ہے۔
اسی طرح جز نمبر آئی دا سیٹ آف دا ایون نمبرز بٹوین 1 اینڈ 5، 1 اور 5 کے درمیان میں ایون نمبرز، تو یہ تو ول ڈیفائن ہے۔ 1 اور 5 کے درمیان ایون نمبر کیا ہے؟ 2 اور 4، تو یہ دو ان سے ایون نمبر ہے 1 اور 5 کے بیچ میں، تو یہ ہے ویل ڈیفائن سیٹ، یہ معلوم ہے۔ اسی طرح جو نمبر جے ہے پلس مائنس پلس مائنس، تو یہ تو ایک لحاظ سے ویل ڈیفائن ہے کیونکہ یہ 4 ایلیمنٹ ہے اس کی پلس مائنس، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایلیمنٹ 2 مرتبہ انہوں نے لکھا ہے، تو ایک سیٹ میں ایک ایلیمنٹ 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال میں یہ بھی ویل ڈیفائن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں یہ پلس کا ایلیمنٹ ایک جگہ تو صحیح ہے، لیکن دوسری جگہ پر اگر آپ لکھیں اور اس طرح مائنس بھی 2 مرتبہ، تو واللہ عالم، آپ کی کتاب والوں نے تو لکھا ہے کہ یہ ویل ڈیفائن ہے، میرے خیال میں ویل ڈیفائن کیسا ہو گیا کہ یہ ایک ایلیمنٹ 2 مرتبہ کیوں آ گیا۔ اسی طرح کے نمبر جو ہے 1 3 5 7، تو یہ تو 4 ہندسی ہے، یہ ویل ڈیفائن سیٹ ہے، بس یہ معلوم ہے۔ سیٹ آف دا ڈیوریبل ٹیبلز، سیٹ آف ڈیوریبل ٹیبلز یہ بھی ویل ڈیفائن نہیں ہے۔ اسی طرح ایم نمبر جو ہے سیٹ آف دا نائس پیپل ان دا نائبرہڈ، تو یہ بھی ویل ڈیفائن سیٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جو نمبر این ہے دا سیٹ آف دا بیوٹیفل پیپل ان اے ٹاؤن، تو میرے خیال میں یہ بھی ویل ڈیفائن نہیں ہے، تو یہ چند جو ہے اس اے نمبر، سی نمبر، جی نمبر اور آئی نمبر اور کے نمبر یہ ویل ڈیفائن سیٹ ہے۔ اسی طرح اس کا کوشچن نمبر 2 ہے لسٹ ایچ ایلیمنٹ آف دیز سیٹس ان دا سمبولک فارم، فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل بھی دیا ہے کہ اسی طرح لکھیے ایک ایک ایلیمنٹ سیٹ کا، اسی طرح آپ لکھیے، یعنی اے ایلیمنٹ آف 1 ایلیمنٹ آف اے، یہ گول سا ای جو ہے یہ اس کا مطلب ہے ایلیمنٹ، تو اس کو آپ بورڈ پر حل کرتے ہیں۔ تو اس کا جز نمبر اے ہے سیٹ نام اے از اکول ٹو 1 3 5 7 9، تو اس کو آپ ایسا لکھیں گے 1 is element of A, کاما 3 is یہ گول سا ای نہیں، یہ اس کا مطلب ہے ایلیمنٹ، 3 is element of set A، کاما 5 is element of set A، اسی طرح کاما 7 is element of set A، اور اسی طرح پر کاما 9 is element of set A۔ اب اس کا جز نمبر بی ہے set B is equal to A B C D E، تو آپ اس کو اسی طرح لکھیے A is the element of set B, comma B is the element of set B۔ یہ جس B کا نام جو ہے یہ نام والا B، یہ کیپٹل میں لکھا جائے گا، اور یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ چھوٹے حروف میں، اس طرح کاما C is element of set B، کاما D is element of set B، کاما E is the element of set B۔ اسی طریقے سے آپ اس کو لکھیں۔ اسی طرح جز نمبر سی ہے اس کا
सीट का नाम सी इज इक्वल टू सेट सी इज इक्वल टू एस कामा टी ए आर। तो इसको इस तरीके से लिखी, एस इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी कामा टी इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी कामा ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी कामा आर इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी। आप इसको अच्छी तरह देखिए, एक एलिमेंट लिया और उसके साथ एलिमेंट का निशान लगाया और सीट का नाम लिखा, यानी ये एस जो है ये एलिमेंट है इस सी का, एक एलिमेंट है, एक जुज है इस सेट का। इसी तरह टी एलिमेंट है इस सेट सी का, तो ये सी ये सी लिखा। इस तरह कामा ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से जुज नंबर डी है। जुज नंबर डी, सेट का नाम डी इज इक्वल टू मंडे कामा वेंसडे। तो ये हम इसी तरीके से मुख्तसर लिखते हैं, ठीक है। और फ्राइडे एफ आर आई, ये हफ्ते के 3 दिनों का नाम लिखा है, तो आप लिखेंगे मसावी एम ओ एन डी, मंडे इज द एलिमेंट ऑफ सेट डी। और इसी तरीके से कामल लगाए, फिर वेंसडे इज द एलिमेंट ऑफ सेट डी। और इस तरीके से कामा फ्राइडे एफ आर आई लिखिए इज द एलिमेंट ऑफ सेट डी। इसका जुज नंबर ई है, सेट का नाम ई, चिप्स कामा कुकीज कामा बर्गर्स कामा फ्रीज। तो इसको आप इसी तरीके से लिखिए, चिप्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ई कामा कुकीज इज द एलिमेंट ऑफ सेट ई। और इस तरह बर्गर इज द एलिमेंट ऑफ सेट ई। और इसी तरह फ्रीज इज द एलिमेंट ऑफ सेट ई। ये हर एक अलग अलग इस सेट ई का एलिमेंट है। तो इस निशान को आप समझिए, इसका मतलब है कि ये वाला चीज जो है, ये पीछे वाला, ये इस सीट का एलिमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल्स एलिमेंट आर नॉट एलिमेंट। ये एलिमेंट का साइन है और इस एलिमेंट के साइन पर क्रॉस का निशान लगाए, तो इसका मतलब है कि नॉट एलिमेंट। तो आप देखिए, ये ए या जो नंबर ए में है, 5 इज द एलिमेंट ऑफ, ये खालिज है, ये 5 और यहाँ पर ये सीट है। तो आप इसको देखिए कि ये 5 इस सीट में है या नहीं है। तो इस सीट में 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है ये इस सीट का एलिमेंट है। तो इस तरह इसके में एलिमेंट का सिंबल लगाए आप। इसी तरह इस जो नंबर बी में है, 10 सेट ऑफ द इवन नंबर्स। ये 10 जो है ये इवन नंबर है या नहीं है, इवन नंबर की सेट में ये है या नहीं है। तो आप इसमें लिखिए कि ये इस सेट का नंबर एलिमेंट है, ठीक है। 10 है ना, 10 इवन नंबर में आता है। इसी तरह सी नंबर में है द यू, ए आई ओ ई यू। तो यू, तो ये जो है ये अलग सेट है और ये यू जो है ये अलग सेट है। ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये यू अलग सेट है, तो ये नॉन एलिमेंट है। इसी तरह टाइगर,
तो सेट ऑफ द बर्ड्स, तो ये टाइगर जो है ये परिंदों की सेट का एलिमेंट नहीं है। टाइगर जो है ये शेर होता है और परिंदा नहीं होता टाइगर, तो ये परिंदों के सेट का एलिमेंट नहीं है। इसी तरह इस क्रॉस का निशान एलिमेंट के सिंबल पर क्रॉस का लगाए तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट नहीं है। इस तरह जनवरी जो है द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो जनवरी जो है ये साल की महीनों की सेट का एलिमेंट है या नहीं है, तो एलिमेंट है। जनवरी साल के महीनों का एलिमेंट है। तो ये हल हो चुका क्वेश्चन नंबर 3 तक। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।